بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں بہنوں، چند روز کے بعد عید الاضحیٰ ہے۔ یہ اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ایک خاص پہلو پر کچھ اظہار خیال میں کروں گا۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک جو پہلو ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اس تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انبیائی سلسلۃ الذہب جو ہے اس کی وہ ایک کڑی تھے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، تاریخی تسلسل سے ہم دیکھیں تو ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کثرت سے آیا ہے۔ ان کی دعوت بیان کی گئی ہے، وہ کن قوموں کی طرف بھیجے گئے، ان قوموں کا کیا رویہ رہا، اور پھر انبیاء کی نافرمانی کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہ سب باتیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بہت تفصیل سے بیان کی گئیں۔ تو حضرت آدم، نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کے بعد کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ متعدد پہلوؤں سے اہمیت کا حامل ہے۔ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعدد خصوصیات حاصل ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب ان کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے، اسماعیل، اسحاق۔ ایک تیسرے بیٹے ایک مدین کے نام سے بھی تھے۔ تو اس کے بعد میں جو پیغمبر آئے، یہ چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، نون، یوشع، ہارون، موسیٰ، ذوالکفل، ایوب، یہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جو خاتم الانبیاء ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ چلا۔ دوسرا امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ابو الامم کہا جا سکتا ہے۔ ابو الامم اس پہلو سے کہ تین بڑی امتیں وہ ان کی طرف اپنی نسبت کرتی ہیں اور اس پر فخر جتاتی ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان۔ دنیا کی غالب اکثریت ان تین امتوں سے ہے، اور یہ تینوں اپنے نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جو پہلو ہے امتیازی کہ انہوں نے دنیا کے ایک بڑے علاقے میں ہجرت کی، وہاں وہ پہنچے، اور کسی پیغمبر کو اتنے بڑے ایریے میں جانے کا موقع نہیں ملا۔ ہر پیغمبر کو ایک مخصوص علاقے میں بھیجا گیا، اس کی دعوت کی جدوجہد اسی علاقے میں رہی۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تو عراق کے موجودہ عراق ہے، اس کے ایک شہر ار میں ہوئی۔ ار میں انہوں نے دعوتی کام کیا، قوم نے سن کر نہیں دیا تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، بابل آپ پہنچے۔ بابل کے بعد پھر آپ نے ہجرت کی، حران آپ پہنچے، حران سے آپ حلب پہنچے، حلب سے پھر آپ شام کے علاقے میں جس کو آج کل القدس کہا جاتا ہے، الخلیل کہا جاتا ہے، وہاں آپ پہنچے۔ وہاں کے بعد کچھ مدت کے لیے آپ مصر بھی آپ تشریف لے گئے تھے۔ مصر سے آپ جب واپس آئے تو پھر آپ یہ سرزمین حجاز کی طرف آپ تشریف لائے، اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے ادھر آئے، اور انہوں نے بے آب و گیا وادی میں جہاں آج کل مکہ ہے وہاں اس اولاد بسایا۔ پھر آپ واپس شام میں آپ چلے گئے، اور آپ کی مستقل رہائش شام ہی میں رہتی تھی۔ البتہ آپ کو حضرت اسماعیل کے خبر گیری کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً حجاز آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت ایک مہاجر کی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں بھی ان کی یہ صفت آئی ہے، ان کو مہاجر کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ توحید کے علمبردار تھے۔
ان کی دعوت میں توحید بہت زیادہ نمایاں ہے. انہوں نے اپنے باپ کو دعوت پیش کی, انہوں نے اپنی قوم کو دعوت پیش کی, انہوں نے حکمران وقت کو دعوت پیش کی. ان کی دعوت میں توحید کا عنصر بہت زیادہ نمایاں. یہ میں نے کچھ آیتیں پیش کی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید کی صورتوں میں, سورہ اعراف میں, ہود میں اور دوسری صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بہت تفصیل سے آئی ہے. اس میں توحید کا عنصر بہت زیادہ نمایاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمایاں ترین کام یہ ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے کہ ابراہیم نے, اسماعیل نے, دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری نسل سے ایک امت برپا کر جو تیری فرمانبردار. تو خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاص عمل ہے, انتہائی اہم عمل ہے. ایک بحث آتی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی یا وہ پہلے سے موجود تھا. اگرچہ قرآن کریم میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے, لیکن بعض اشارے ایسے ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا. چنانچہ یہ آیت ہے سورہ الحج کی, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ خانہ کعبہ کو البیت العتیق سے تعبیر کیا گیا ہے, یعنی پرانا گھر, قدیم گھر. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھا. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں مختلف طرح کے اقوال ملتے ہیں. ایک کتاب اخبار و مکہ ازرقی کی ہے, اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب کب ہوتی رہی ہے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں ہی نے اس کی تعمیر کی تھی. عرش الہی کے نیچے البیت المعمور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کے نیچے زمین میں ایک میرا گھر تعمیر کرو. تو سب سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا تھا. بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کی تعمیر ہوئی اور پھر اس کے بعد آدم کے بیٹے شیث علیہ السلام ہیں, ان کے اور ان کے بیٹوں کے ذریعے اس کی تعمیر ہوئی. اس کے بعد میں جب طوفان نوح آیا تھا تو اس میں وہ منہدم ہو گیا تھا. اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن اور اشارے سے اس کی تعمیر کی. تعمیر ابراہیمی کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. اس تعلق سے یہ دو آیتیں ہیں, سورہ البقرہ کی بھی اور سورہ الحج کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کی, اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائی تھی. اسی طرح سورہ الحج میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی نشاندہی کی اور اس جگہ کو ہموار کیا. تو ان آیتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اگرچہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں, لیکن کوئی قطعی بات کو نہیں کہی جا سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر یہ سب سے زیادہ مشہور ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج کا اعلان کیا. چنانچہ قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو, وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل بھی اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر وہ دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے. مفسرین نے ایک بڑی لطیف بات کہی ہے کہ لوگ آئیں گے تو موٹی تازی صحت مند اونٹنیوں پر ہی آئیں گے, لیکن وہ اتنے دور دراز مقامات سے آئیں گے کہ یہ اونٹنیاں چلتے 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 دبلی ہو جائیں گی. بہرحال یہ ہم سب اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے جو حج کی منادی کی تھی, اس وقت سے ہر زمانے میں لوگ برابر دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے
مکہ مکرمہ میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی، ان کی جو بنیادی تعلیمات تھی جو تھی، ان کا جو طریقہ زندگی انہوں نے جو بیان کیا تھا، اس کو قرآن مجید میں ملت ابراہیمی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ ملت ابراہیمی سے مراد کیا ہے؟ یہ چند بنیادی عناصر ہیں ملت ابراہیمی کے: توحید، رسالت، آخرت، نماز، ختنہ، قربانی اور حج۔ ان چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ملتا ہے اور بعض احادیث میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں۔ ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا ایک اہم عنصر حج بھی تھا، اس کے علاوہ یہ دیگر عناصر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دو اولادیں تھیں، اسماعیل اور اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے، اور ان سے جو نسل چلی وہ مذہبی اعتبار سے یہود کہلائی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے ملت ابراہیمی سے انحراف کیا، اور انہوں نے ایک ایک کر کے ملت ابراہیمی کے تمام جو بنیادی اہم اجزاء سے ان کو ترک کر دیا۔ چنانچہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان کے عقیدہ آخرت میں فساد آ گیا، چنانچہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور ہم چاہے جتنے گناہ کر لیں لیکن ہماری تو قیامت میں بخشش ہو کر رہے گی۔ اسی طرح انہوں نے نمازوں کا اہتمام ترک کر دیا، اور اسی طرح مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے وہ لا تعلق ہو گئے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا تھا، اور انہی کے تعاون سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے وہ شام میں آباد ہوئے۔ تو اس بنا پر یہود نے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے بالکل لا تعلقی ظاہر کی۔ اگرچہ موجودہ بائبل میں بھی کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے کہ مکہ کا جن میں تذکرہ آیا ہے، لیکن اس کو بھی یہودیوں نے تحریف اس میں کر ڈالی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ پھر یہود نے حج کو بھی فراموش کر دیا، چونکہ اس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا۔ اسی طرح ملت ابراہیمی سے نصارہ نے بھی انحراف کیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علمبردار تھے، نصارہ جو تھے انہوں نے عقیدہ تثلیث کو اختیار کر لیا کہ اللہ، مسیح اور روح القدس یہ تینوں خدا ہیں، تینوں مل کے خدا ہیں۔ اس طرح انہوں نے عقیدہ تثلیث کو اختیار کر لیا، اور اسی طرح انہوں نے حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ابنیت مسیح کا عقیدہ انہوں نے اختیار کیا۔ اور تیسرا ایک عقیدہ کفارہ، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوئی تھی، انہوں نے جنت کے درخت کا پھل کھا لیا تھا، اس طرح ان سے جو گناہ کا ارتکاب ہوا تھا وہ آدم کی اولاد سے بھی وہ چپک کر رہ گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، انہوں نے صلیب پر چڑھ کر اس گناہ کا کفارہ ادا کیا اپنی جان دے کے۔ تو یہ بھی ایک عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے۔ اسی طرح جو ختنہ جو عہد کی علامت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا تھا اور پھر ان کی نسل میں جاری ہوا تھا، تو نصارہ نے اس سے بھی برات کا اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ ختنہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اسی طرح نصارہ نے حج کو بھی فراموش کر دیا، چنانچہ ملت ابراہیمی سے یہود اور نصارہ دونوں نے ملت ابراہیمی کے بنیادی اجزاء سے ترک تعلق کر لیا، اس میں سے حج سے بھی انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں ان کو بار بار یہود کو، نصارہ کو ٹوکا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے، ان کی غلطی واضح کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ یہ گمراہی میں ہو، تم کو حنیفیت کو اختیار کرنا چاہیے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پہچان تھی۔ چنانچہ کہا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت یافتہ ہوگے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیے نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو تھا۔ ملت ابراہیمی میں، اسلام میں ملت ابراہیمی کے تمام چیزیں باقی رکھی گئی ہیں، چنانچہ توحید، رسالت، آخرت، اسی طرح عبادات میں نماز، زکوٰۃ، روزہ،
ختنہ، یہ تمام چیزیں ملت ابراہیمی کے بنیادی اجزا تھے، ان چیزوں کو اسلام میں بھی باقی رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح حج بیت اللہ جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منادی کی تھی، تو اس کو بھی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا مجدد کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ النحل میں ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیغمبر پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو تھا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا ان لوگوں پر جو کہ وہاں تک سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو گویا کہ اسلام میں حج کو فرض کیا گیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج کا شمار ارکان اسلام میں کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دنیا پر کیا اثرات پڑے، چند اہم ترین اثرات کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلا تو اثر یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک توحید کا نشان امتیاز، پوری دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنی امتیں ہیں، ان کے پاس ان کی اصلاح کے لیے جو انبیاء آئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ آئے تھے، سب نے توحید کی تعلیم دی تھی، لیکن تمام جو امتیں ہیں وہ سب نے توحید کو فراموش کر دیا۔ یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہدایت دینے والوں کو بھیجا ہے، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں کو بھیجا ہے۔ یہ لوگ دنیا کے تمام خطوں میں آئے، انہوں نے توحید کی تعلیم دی، لیکن بعد میں ان کی امتوں نے توحید کو فراموش کر دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قائم کردہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ توحید کا ایک نشان امتیاز ہے۔ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور ذہنوں میں آتا ہے۔ 4000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے جو ردا لگائی تھی، جو اعلان کیا تھا، جو توحید کا علم بلند کیا تھا، وہ اب بھی باقی ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کی۔ چنانچہ آپ کی دعوت میں بھی توحید کو بنیادی اہمیت حاصل۔ دوسری اہم چیز ہے کہ اللہ سے محبت اور فنائیت کی علامت حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، اس میں ایک دیوانگی کا اظہار ہوتا ہے، فریفتگی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو مناسک ہیں، ایسے آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، فوراً اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک جاری ہو جاتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع، جوتا پہننا ممنوع، بال بنوانا ممنوع، ناخن تراشنا ممنوع، خوشبو لگانا ممنوع، یہ تمام چیزوں پر پابندی ہے۔ اور گھر سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک، مناسک حج انجام دینے تک، تمام حاجیوں پر ایسی دیوانگی وارفتگی طاری رہتی ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ ہر کام کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس سے ایک یہ سبق ملا حج کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اس سے تعلق کو اور مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ۔ تیسری ایک اہم چیز ہے جو خانہ کعبہ سے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے امت واحدہ کا تصور۔ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ خانہ کعبہ کا جو فوٹو ہے، اس سے آپ دیکھیے خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کو آپ کی تصور کیجئے، پوری دنیا میں، گویا کہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان دن میں کم از کم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، جتنی نمازیں ادا کرتے ہیں، ہر نماز میں ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ گویا کہ ان کے اعمال میں
یکسانیت ہوتی ہے، یکجہتی ہوتی ہے، اور گویا کہ اس سے امت واحدہ کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں، مسلمان کوئی بھی زبان بولتے ہوں، مسلمان ان کی سماجی حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن وہ امت واحدہ کا اپنے آپ کو فرد سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو امت واحدہ کا جو تصور ہے وہ خانہ کعبہ سے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، سورہ الانبیاء کی آیت ہے، اور اسی طرح کی آیت سورہ المومنون میں بھی ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تم صرف مجھ سے ڈرو۔ تو گیا کہ یہ خانہ کعبہ کی تاسیس سے ایک امت واحدہ کا یہ تصور پایا گیا۔ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں، وہ سب اپنے آپ کو ایک امت تصور کرتے ہیں۔ تمام لوگ اپنے آپ کو ایک جسم تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے کہ وہ ان کی مثال ایک جسم کسی ہے، اگر کسی کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو پورے بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے خانہ کعبہ اور حج کے ذریعے وہ ہے کہ ہر سال مسلمانوں کی ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوتی۔ اس کانفرنس میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان شریک ہوتے ہیں، وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں ایک ساتھ مل جل کر تمام مناسک ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے احوال سے واقفیت ہوتی ہے، مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، اور وہ تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو یہ حج کی حکمت تو یہی ہے کہ اس کو ایک مسلمانوں کی عالمی کانفرنس کی حیثیت دی گئی تھی، اگرچہ افسوس ہے کہ اس کی اس حیثیت میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، اور جو کچھ مسلمان جو مناسک انجام دیتے ہیں ان کی حیثیت صرف رسوم کی سی ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے ذریعے بہت بڑا فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، تو اس سے وہ کما حق کو فائدہ حاصل نہیں کیا جا پا رہا ہے۔ لیکن بہرحال اب بھی جو صورت ہے کہ پوری دنیا کے ہر ملک سے، دور دراز ممالک سے بھی مسلمان شوق میں اکٹھا ہوتے ہیں مکہ مکرمہ، اور بیت اللہ کا وہ طواف کرتے ہیں اور دوسرے حج کے مناسک انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے سال میں عمرہ کے لیے آنے والوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ اس طرح جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان کو دنیا کے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے احوال سے واقفیت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ذریعے اور وہاں جو حج کی عبادت جاری کی گئی ہے اس کے ذریعے عالمی سطح پر یہ 4 طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ توحید کا ایک عالمی امتیازی نشان ہے، اور اس میں روحانیت اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے امت واحدہ کا تصور ذہنوں میں راسخ ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حج کی حیثیت ایک مسلمانوں کی ایک عالمی کانفرنس کی ہے۔ تو یہ جو چند باتیں خانہ کعبہ کی تعمیر، حج کی تاریخ اور اس کے عالمی اثرات کے تعلق سے اس وقت عرض کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔